السلام علیکم ویورز، ہم اپنے پروگرام ہائی پروفائل کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہائی پروفائل میں ان اہم شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی فیلڈ میں نام کمایا بلکہ کچھ ایسے اچھے کام کیے جو کہ واقعی تعریف کے قابل ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر محسن انصاری نہ صرف پیڈیاٹریشین ہونے کے حوالے سے ننھے منھے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں بلکہ رنگ اور نسل کے فرق کے بغیر صرف انسانیت کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ہاؤ واز یور چائلڈہڈ؟ ویل پیدائش کراچی پاکستان میں ہوئی اور اپنا بچپن بھی وہیں گزرا۔ کراچی کے ایک سبربن علاقہ تھا نارتھ ناظم آباد فیڈرل بی ایریا میں۔ اس کے بعد میں نے اسکولنگ کراچی سے ہی کی ہے۔ آدم جی سائنس کالج کراچی سے میں نے انٹر سائنس کیا، اس کے بعد میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں چلا گیا اور اس کے بعد میڈیکل کی تعلیم حاصل کی وہاں۔ صحیح، تو کیا بچپن سے ہی آپ کو پڑھنے کی طرف آپ کا دھیان تھا یا لیٹر آن یو ڈیسائیڈڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر؟ ویل بچپن سے پڑھائی میں آئی واز گڈ، آئی واز پریٹی گڈ، لیکن ڈاکٹر بننے کا میرا خیال ہے 9th اور 10th گریڈ میں جس وقت بایولوجی پڑھنی شروع کی اس وقت آئی فیلٹ لائک کہ دس از سم تھنگ آئی کین ڈو، اور اس وقت میں نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد کیونکہ کراچی میں جو پاکستان میں نظام تھا اس وقت، آئی ڈونٹ نو اب کیا ایجوکیشنل سسٹم ہے، کہ میٹرک کے بعد پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں سے کوئی ایک شعبے کا انتخاب کرنا ہوتا تھا، تو میں نے پری میڈیکل کا انتخاب کیا اینڈ آئی وینٹ ٹو آدم جی سائنس کالج۔ صحیح، تو آپ نے اپنا MBBS کہاں سے کیا اور امریکہ کب آپ موو ہوئے؟ میں نے MBBS ڈاؤ میڈیکل کالج سے کیا اور دیٹ واز 1989۔ اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب کی، 2-3 سال پاکستان میں رہا اس کے بعد، اور بہت سارے اور ڈاکٹروں کی طرح میری خواہش تھی کہ میں پاکستان میں ہی رہ کے کام کروں، لیکن وہ اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ دیٹ وے۔ پھر 1993 کے نومبر میں میں امریکہ آیا۔ تو آپ نے ریزیڈنسی یہاں پر آ کر کی؟ جی، میں نے کلیولینڈ اوہایو میں اپنی پہلے ریزیڈنسی کی، پھر میں 1 سال وہاں چیف ریزیڈنٹ رہا اسی پروگرام میں، اور اس کے بعد میں نے فیلوشپ نیو بورن کیئر میں، جسے نیونیٹالوجی کہتے ہیں، نیونیٹل انٹینسیو کیئر، اس میں فیلوشپ کی۔ تو ایگزامز دینے کے دوران آپ کو کوئی دقت پیش آئی ہو، اور ریزیڈنسی کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے ہمیں۔ ویل ایگزام ایز سچ واز اے ویری ٹف پروپوزیشن، کیونکہ ہم نے ابتدائی امتحان تو دیے پاکستان میں۔ اس وقت جو ایگزامس ہوتے تھے ان کا نام FMGMs ہوتا تھا، اب ان کا نام تبدیل ہو کے USMLE ہو گیا ہے۔ تو میں نے جب ایگزام پاس کیے پاکستان میں پہلے، پھر میں امریکہ آیا، ریزیڈنسی پوری کی۔ ریزیڈنسی پوری کرنے کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں جاب کروں، اور جاب کرنے کی جب کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ جو آپ نے FMGMs دیے تھے وہ سارے اب چینج ہو گئے ہیں، دے آر نو مور ایکسیپٹیبل۔ رائٹ، اوکے۔ تو in order for me to continue working in US, I had to go through those exams again. Really? Yes. تو انہوں نے مجھے چیف ریزیڈنسی کے دوران یہ خوشخبری سنائی کہ آپ although I was a full-fledged pediatrician, I was already trained. میرا سارا ٹریننگ ختم ہو چکے۔ انہوں نے کہا اب آپ USMLE 1, 2, 3 دوبارہ سے کیجئے۔ تو having no options, I just took the challenge. اس 1 سال میں الحمدللہ میں نے وہ تینوں ایگزامس پاس کیے۔ دین آئی اینڈیڈ اپ گوئنگ ٹو فیلوشپ، اور فیلوشپ میں واقعات تو بہت سارے، اٹس جسٹ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو فنی ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ایموشنل ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو انسپائرنگ ہیں۔ سو اٹس جسٹ سو مینی تھنگس یو گو تھرو ان بٹوین۔ کچھ پیشنٹ کیئر سے ریلیٹڈ واقعات ہیں، کچھ انٹرپرسنل واقعات ہیں،
there are so many things, کچھ ہارٹ بریکنگ واقعات ہیں. ایک چیز جو بہت مجھے یاد ہے اپنے I think I was doing my fellowship, تو میں وہاں کال پہ تھا تو ایک دم سے پیجر بجا اور کال آئی کہ سنس وی آر دا نیونیٹالوجسٹ کوئی بہت سک بیبی کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہو برتھ کے وقت, تو ڈاکٹرس ہیو ٹو گو اینڈ ریسپونڈ ڈائریکٹلی رائٹ اوے. تو میرا بیپر بجا, اٹ واز اے کوڈ پنگ, دیٹ مینس یو ہیو ٹو بی دیئر رائٹ اوے. سو ہم بھاگے ہوئے وہاں پہنچے. دے ور اینٹیسپیٹنگ کہ اس ہاسپٹل میں جہاں اس بیبی کی برتھ ہو رہی تھی کہ بیبی کے ساتھ پرابلمس ہوں گی رائٹ آفٹر برتھ. تو میں نے جب وہاں پہنچا ہوں تو وہ پورا ہمارا ایک ٹیم ہوتی ہے, نرسز ہوتے ہیں, تو ڈاکٹرز جو او بی کے ڈاکٹرز تھے وہ ڈلیوری کراتے ہیں بیبی کو, اب فوراً پھر ہم جیسے جو نیونیٹالوجسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز ان کے حوالے کر دیتے ہیں, بیبی ریسیو کرتے ہیں. تو بیبی جیسے ریسیو ہوا تو بیبی واز ایکچولی آلموسٹ لائک اے ڈیڈ بیبی. تو اس میں اینڈ دا مدر واز ان اسپائنل اینستھیزیا, سو شی نیو ایوری تھنگ اینڈ شی واز ایکچولی ون آف دا چارج نرسز ہر سیلف ان دیٹ ہاسپٹل. سو شی نیو کہ اس کا ڈیڈ بیبی بورن ہوا ہے. تو شی واز ایموشنل, مجھے اس کی آواز آ رہی تھی. جو او بی کا ڈاکٹر تھا اس نے کہا بیبی ڈز ناٹ لک گڈ ایٹ آل. تو انہوں نے, میں نے کہا بس رچ دا بیبی ٹو می. تو میری جو ٹیم میرے ساتھ تھی پوری, تو انہوں نے ہم نے اس کو, میرا ہمیشہ سے ایک اسٹائل ہے اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو فالو کروں, ایون کتنی خراب کنڈیشنز ہو میں نے بسم اللہ پڑھی اور آئی اسٹارٹ. تو میں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں. تو لیکن یہ واقعات بہت ہوتے ہیں جب آپ انٹینسیو کیئر کرتے ہیں. دس واز مور بیکاز اٹ واز لائک there was no heartbeat, there was no respiratory effort, baby was blue. لیکن میں نے دعا کی اور تھوڑی سی ایفرٹ شروع کی. تو 2-4 منٹ کے درمیان میں کسی نے مجھ سے, اچھا یہ باتیں مجھے بعد میں پتہ چلی, آئی واز سو فوکسڈ ود دا بیبی, مجھے لوگوں نے بعد میں بتائیں, اس ماں نے بتائیں کہ میں نے کیا کچھ وہاں چیخا چلایا اور غصہ کیا. تو میں بیبی کو ریوائیو کرا تھا تو کسی نرس نے شاید مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر انصاری نے, میں نے کہا جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ اینڈ لیٹ می ڈو واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو پھر کسی اور نے کچھ کہا, میں نے کہا جسٹ آئی ڈونٹ, اچھا وہ ادھر سے مجھے آواز آئی کسی او بی ڈاکٹر کی, ہاؤ از دا بیبی. میں نے کہا اسٹے کوائٹ, لیٹ می ڈو دا ورک. اور پھر میں اس بیبی کے ساتھ اتنا انوالو تھا. تو الحمدللہ وہ نیو بورن بیبیز جو ہوتے ہیں, خصوصاً ایسے جو ہوتے ہیں, وہ ان کو آپ کو ود ان لیس دین اے منٹ یو ہیو ٹو ڈو سو مینی تھنگز. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ان کو ایک ٹیوب ہم ڈالتے ہیں جو سانس کی نالی میں ان کے جاتی ہے لنگ میں, اس کے بعد ان کو لائنس ڈالی جاتی ہیں جو ڈائریکٹ ان کے ہارٹ میں جاتی ہیں, اینڈ اٹ آل ہیز ٹو بی ڈن ود ان اے منٹ اور سو, ایون لیس ٹائم. تو ہم نے اس کو کوشش کی, تھوڑی دیر میں اس بیبی کی سانس محسوس ہوئی. ہاں میں تو انٹیوبیٹ کر چکا تھا, تو بریدنگ سے مطلب ایفرٹ پتہ چلی, اور اس کی لیکن کلر آنا شروع ہو گیا اور ہارٹ ریٹ آنا شروع ہو گیا. تو وہاں جو میرا ٹیم تھی اس نے شور مچایا کہ یہ ہو رہا ہے, تو ایکسائٹمنٹ تھوڑی سی لوگوں کو فیل ہوئی. تو اس کے بعد خیر وی ٹرائڈ اباؤٹ 10-15 منٹس, الحمدللہ بیبی ریوائوڈ, بیبی کا کلر آ گیا اور بیبی کا ہارٹ ریٹ واپس آ گیا, اینڈ بیبی واز الائیو. کیونکہ میں اس کو انٹیوبیٹ کر چکا تھا تو اور لائنس ڈل چکی, تو بیبی واز آن مشینز. اس کے بعد آپ جاتے ہیں ماں سے بات کرتے ہیں. اچھا میرے بات کرنے سے پہلے جو او بی کا ڈاکٹر تھا وہ خود نرس تھی, تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بیبی جو ہے اگر بچ بھی گیا ہے, لڑکی تھی بچ بھی گئی ہے, تو شی از گوئنگ ٹو بی مینٹلی ڈسیبلڈ بیکاز آف آل دا ایسفکسیا جو ڈیورنگ برتھ اس کو آکسیجن نہیں ملا برین کو. تو ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں کیا کروں. میں نے کہا میں نے جس طرح اس بیبی کو فائٹ کرتے دیکھا ہے اپنی لائف سے, اور جو میرا ٹرسٹ ہے خدا پہ, میرا خیال ہے کہ یور بیبی ول سروائیو. اور کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق اس کریٹیکل ٹائم سے پہلے ہم نے اس بیبی کو, آئی ڈڈ ناٹ نو کہ بیبی ماں کے پیٹ میں کتنی دیر اسٹریس میں تھا, لیکن آؤٹ سائڈ وی ٹک لٹرلی لیس دین اے منٹ ٹو ریوائیو دا بیبی. تو میں نے کہا میرا خیال ہے وی شوڈ گیو اٹ اے ٹرائل. پھر خیر وہ چھوٹا ہاسپٹل تھا, اسے ایک بہت بڑا کلیولینڈ کا کلینک ہے, وہاں گئے, وہاں 5-7 ان کے ڈائریکٹرس اور نیونیٹالوجسٹ اور سب آئے, اور انہوں نے ماں سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیبی کو بچا تو لیا ڈاکٹر انصاری نے, لیکن ہمارا نہیں خیال کہ اس کا فائدہ ہے اس کو بچانے کا, کیونکہ اس میں لائف کم ہے, برین بھی ہمارا خیال ہے انجری ہو گیا ہے.
تو اس ماں نے اس سے ایک بات کہی کہ ڈاکٹر انصاری، اچھا میں اس وقت یہاں رہتا تھا میری لینڈ میں، صحیح، میں اس رات کو سم ہاؤ مجھے انہوں نے کال کیا کہ آپ جو ہیں کیا کل کام کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو میری لینڈ میں، انہوں نے کہا ہم آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجتے ہیں، آپ فوراً آئیں، وی ریئلی نیڈ یو. تو میں فلائی کر کے ایجنسی میں وہاں گیا تھا اور شی نیو دیٹ. تو اس نے کہا کہ گاڈ سینڈ ڈاکٹر انصاری فار اے ریزن فرام میری لینڈ ٹو اوہایو، سو آئی ہیو اے ٹرسٹ اینڈ ہی ٹولڈ می، سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرسٹ ہم. تو ان لوگوں نے ڈاکٹرز نے اسے بہت اصرار کیا 2-3 دن تک کہ ہم ٹیوب ہٹا دیتے ہیں، ویل گیو اٹ اپ. شی ڈیسائیڈڈ نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بچی ٹھیک ہونی شروع ہوئی، سو مچ سو کہ وہ نکیو میں رہی، میرے خیال ہے تقریباً 15 دن بلکہ زیادہ 20-25 دن مہینہ وہ بچی رہی، اور وہ پھر ماں کی گود میں کھیلتی ہوئی، وہ ہنستی مسکراتی اپنے گھر چلی گئی. یہ کافی سال پرانی بات ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ماں مجھے ہر 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد اور سال بعد کارڈ بھیجتی ہے اور بچی کی تصویریں بھیجتی ہے. اب وہ میرے خیال ہے بچی 7-8-9 سال کی ہے اور اس کی تصویریں ابھی میرے پاس آتی ہے. تو وہ اس نے ماں آلویز فیلٹ اٹ. ایکچولی وہ نیچے مجھے ڈاکٹر انصاری نہیں لکھتی، وہ اینجل انصاری لکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ کو فرشتے کی شکل میں، شی واز اے ویری ریلیجیس پرسن ہر سیلف، but she defied all the odds. She refused everybody, and she said no. So this is one of the inspiring and emotional and exciting and encouraging stories. ویسے تو بہت ساری ہیں. بچوں سے لگاؤ تو ہے، میرے اپنے 5 بیٹے ہیں. امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کا میرا خیال ہے کہ دے ہیو ڈن ویری ویل. 9/11 سے پہلے کی دنیا دوسری تھی، ایز ایوری بڈی نوز. 9/11 کے بعد کی دنیا ذرا مختلف ہے.